پودے غذا کیسے بناتے ہیں؟ آ گیا سوال؟ اس سے لرننگ آؤٹ کم کی جانچ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ٹیچر نے وہی سوال لکھایا اور جواب لکھا، بچے نے جواب کو رٹ لیا، لکھ لیا۔ اب کہا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے صبح میں بلومز ٹیکسونومی کا ذکر کیا، کہ اسٹوڈنٹ کو اپلائی کرنے آئے، اسٹوڈنٹ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ تو اب آپ کا سوال بنے گا کہ اگر ایک پودے کو دھوپ سے دور اندھیرے میں رکھا جاتا ہے تو وہ کیوں سوکھ جاتا ہے؟ سوال تھوڑا سا لمبا ہوگا، لیکن بچہ اب اس کا جواب دے، جو سوال جواب لکھا گیا اس کا نہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ 3 مضامین ٹیچر نے لکھا دیے، ایک گائے پر مضمون، ایک سائیکل پر مضمون، ایک بھارت پر مضمون۔ اب صاحب ایگزام میں اگر ان 3 مضامین کے علاوہ یہ آ گیا کہ میسور پر ایک مضمون لکھیے تو پریشانی پسینے چھوٹنے لگتے بچوں کے کرتے۔ تو کہا گیا کہ یہ سسٹم آپ کو چینج کرنا ہے، بچے کو فارم کرانا ہے، فارمیٹیو اسسمنٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فارمیٹیو اسسمنٹ کے لیے گورنمنٹ نے یہ کہا NCF میں کہ اب آپ کو چاہیے کہ بچوں کی آپ پروفائلنگ کریں۔ پروفائل مینجمنٹ پر بہت اہمیت دی گئی ہے۔ پروفائل مینجمنٹ کسے کہیں گے؟ ہر بچے کی ایک بٹن فائل ہوگی، ہر بچے کا ریکارڈ اس میں ہوگا۔ اب یہ باتیں ایسی لگتی ہیں کہ یہ سب ہوگا کیا؟ ہو رہا ہے بھائیوں بہنوں۔ جو فیشنیبل اسکول ہیں، جو انٹرنیشنل اسکولس ہیں، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ سارے کے سارے امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ میں جن اسکولوں کو چلاتا تھا 35 وہاں یہ امپلیمنٹ ہوتا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ بمبئی میں ہوگا، یہ بنگلور میں ہوگا، یہ چنئی میں ہوگا، یہ ہمارے چھوٹے اسکول میں کہاں ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ٹیچر ذمہ دار ہے، آنسریبل ہے تمام بچوں کے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر آن این ایوریج اپنی زندگی میں 5000 اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے۔ آپ 5000 طلباء کا آپ کو جواب دینا، 5 سے 10,000۔ آپ اس کا احساس کیجیے، یہ حساسیت اپنے اندر پیدا کیجیے اور اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کی کوشش کیجیے، نئے نالج سے آگاہی کیجیے۔ اور آج یہ نیا طریقہ اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو چلیے وقت نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر لینگویج پالیسی بڑی اچھی کہی گئی۔ اب ہم مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی بات کہی گئی مدر ٹنگ میں تعلیم حاصل کرو، کہا جا رہا ہے، لیکن حاصل کون کر رہا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مدر ٹنگ میں ساری نہیں حاصل کی جا رہی ہے تعلیم تو کم سے کم مدر ٹنگ ایز اے سبجیکٹ ضرور آپ پڑھائیے۔ آپ پیرنٹ کو کاؤنسلنگ کیجیے۔ ہمارے پیرنٹس، مسلم پیرنٹ اردو کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کاؤنسلنگ کیجیے، اپنے اپنے اسکولوں اور مدارس میں اردو کے سیکھنے کے لیے اچھے کنڈیشنز پیدا کیجیے۔ اوکے، اردو اگر آپ سکھا رہے ہیں بچے کو تو آپ گویا دین سے قریب کر رہے ہیں۔ بعض فیشنیبل اسکول میں اردو کے بجائے عربی انٹروڈیوس کی جا رہی ہے۔ میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جنہیں ہم اردو نہیں سکھا کر عربی سکھا رہے ہیں انہیں آپ 10 سال عربی سکھا دیجئے، لیکن وہ عربی کتابوں سے دین اخذ کرنے کے قابل نہیں بنتے۔ لیکن وہی آپ اردو سکھا دیجئے تو دین کا سرمایہ عربی کے بعد اردو اور فارسی میں بے پناہ سرمایہ ہے۔ تو وہ بچہ اس سے کنیکٹ ہو جائے گا، ایک کلچر سے کنیکٹ ہو جائے گا، اور پین انڈیا ایک ملی زبان فروغ پائے گی تو اس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے۔ اس کے لیے ہم تمام ٹیچروں کو کوشش کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور بات NEP میں یہ کہی گئی کہ لینگویجز کو سکھانے کے اسٹائل کو بدلنا چاہیے۔ بہت اچھا سندر بات، اور اس کو NCF میں بھی اچھا بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟
دیکھیے ہم انگریزی بھی سکھاتے ہیں، میں تو اردو کے بعد انگریزی کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اس لیے کہ انڈیا میں انگریزی سوشل ایکولائزر ہے۔ سوشل ایکولائزر مطلب آپ کی سماجی زندگی کو اگر ایکولائز کرنا ہے تو آپ کو انگریزی جاننا ضروری۔ اب یہاں کوئی انگریزی بولنے والا آ جائے، ڈاکٹر طہا متین تقریر کر دیں اور انگریزی میں بولے وہ، تو لوگ میرے سے زیادہ کس کو آپ ملائیں گے؟ متین صاحب سے ملیں۔ اٹ از اے میٹر آف فیکٹ، کیونکہ انگریزی نے آج ایک سوشل اسٹیٹس بنا دیا۔ تو آپ اگر بچوں کو انگریزی پڑھا دیتے ہیں تو آپ بچہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی تعلیم یافتہ طبقے میں جو دلت بنا ہوا ہے اس سے اٹھ جائے، تو آپ انگریزی سکھائیے۔ لیکن انگریزی سکھانے کا طریقہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو گورنمنٹ چاہے گی۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیجیے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اب ہم کو زبان سکھانے کا طریقہ بدلنا چاہیے۔ اس کو انہوں نے کہا کہ ڈسکورس پیڈاگوجی اختیار کرنا چاہیے۔ پتا نہیں اس یہاں موجود ٹیچروں میں سے کتنوں نے یہ ٹرم سنا ہے، ڈسکورس پیڈاگوجی، ڈسکورس کا تدریسی عمل۔ ڈسکورس یعنی گفتگو، گفتگو کے تدریسی عمل سے زبان سکھانی ہے۔ دنیا میں زبانوں کا جو سب سے بڑا ماہر ہے وہ کون ہے؟ لنگوسٹک جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے نوم چومسکی۔ نوم چومسکی یہ کہتا ہے کہ ہر دماغ میں ایک ڈیوائس ہوتا ہے اور اس ڈیوائس کا نام ہے لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس، اور این سی ایف یہ کہتا ہے کہ اس لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس کو ایکٹیویٹ کر کے بچوں کو لینگویج سکھائیں۔ تو لینگویج کے جو ٹیچرز ہیں وہ سنتے ہیں، یہ لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس کوئی ڈیوائس اندر چپ نہیں ہے جو اللہ نے رکھ دیا ہے، بلکہ ہمارے نیورونز ہیں، نسیں ہیں، جس کو نوم چومسکی نے کہا کہ ایک ڈیوائس ہے، بچہ اس سے زبان کو ایکوائر کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لرن کرنا، دوسرا ہوتا ہے ایکوائر کرنا۔ تو زبان ایکوائر کی جاتی ہے، تو کہا گیا کہ پہلے زبان کو ایکوائر کرنے لگائیے، بعد میں لرننگ کروائیے۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں، آپ چاہے تو گوگل کیجیے، یوٹیوب پر جائیے، آپ کو چیزیں ملیں گی۔ جتنے کیندریہ ودیالیہ ہیں ان کیندریہ ودیالیہ میں ڈسکورس پیڈاگوجی کو اڈاپٹ کرنا لازم ہے۔ جنہوں نے بی ایڈ کیا ہے، ایم ایڈ کیا ہے، اگر ایم ایڈ والا کوئی ہے تو میں پوچھوں گا نہیں، اس میں لازماً اس کو پڑھایا جاتا ہے ڈسکورس پیڈاگوجی کو، اور این سی ایف یہ کہتا ہے کہ آپ ڈسکورس پیڈاگوجی کو اڈاپٹ کیجیے۔ تو بات ہو رہی تھی پروفائل مینجمنٹ کی، آپ کو ہر بچے کی پروفائل مینیج کرنی ہے، اس بچے کے بیہیویئر کو اس میں نوٹ کرنا ہے، اس کے کیا سوشل بیہیویئر ہیں، اس کی کیا مورالٹی ہے، ان ساروں کا ریکارڈ رکھ کے بچے کو آپ امپروو کرانا ہے اور بچے کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اس بچہ سینٹرک پیڈاگوجی کو ہم کیا کہتے ہیں، جس کو این ای پی نے ایمفیسس کیا ہے اور این سی ایف نے ایمفیسس کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ، چائلڈ سینٹرڈ پیڈاگوجی۔ چائلڈ سینٹرڈ کیا نام ہے؟ چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن پیڈاگوجی، جو بھی کہہ لیں آپ۔ اب ہم ماس ایجوکیشن کے عادی ہیں، ہم ٹھہریں گے اسٹیج پر اور 80 بچے ہیں ان کو تعلیم دیں گے، یا پھر چھوٹی کلاس ہے 40-50 بچے ہوں گے، ان کو ہم نوٹس لکھا دیں گے، کورس سے پڑھا دیں گے، بچے چلے جائیں گے۔ لیکن این ای پی یہ کہتی ہے کہ پوری تعلیم چائلڈ سینٹرڈ ہو، اور چائلڈ سینٹرڈ کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کس طرح ٹیچرز ایک ایک بچے کو پر محنت کرتی ہیں۔ بچہ نہیں آیا، میں ایک این جی او میں کام کرتا تھا، بڑی این جی او، اس نے ایک دفعہ نیشنل ایوارڈ کے لیے انٹریز منگوائے اور جوری طے کی، 23 ججز تھے، اس میں سے میں بھی ایک جج تھا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ میرے پاس جو
پروفائل آیا تھا، میں نے جس پروفائل کو ہائی رینک دیا اس کو ایوارڈ ملا. یہ کمال میرا نہیں، اس پروفائل کا تھا. تو وہ لڑکی کو ایوارڈ ملا پرائمری کیٹیگری میں، پرائمری ایجوکیشن کی، وہ گورکھپور کے ایک دیہات کی ٹیچر. اس کا کمال یہ تھا کہ وہ ایک سائڈ، رائٹ سائڈ سارا پولیو افیکٹڈ تھی، پیرالائز تھا. اس کا نہ سیدھا ہاتھ کام کرتا تھا نہ سیدھا پیر. معذور ہونے کے باوجود وہ اسکول 5 سال کی اپنی ہسٹری میں 1 منٹ لیٹ نہیں آئی، اور 1 منٹ پہلے نہیں. خیر بہت سارے اس کے صفات ہیں. اہم چیز یہ کہ اگر کوئی بچہ ایبسینٹ ہو جاتا تو اس کے وہ گھر جائے. آج یہ ٹیچر کوئی عمل نہیں کرتا. آئیڈا کی ٹیچروں کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے. وی شوڈ بی ڈفرنٹ فرام ادر ٹیچرز. پیرنٹ کو معلوم ہو جائے کہ ارے صاحب یہ ٹیچر تو کچھ الگ ہی ہے، یہ تو فرشتہ ہے، میرے بچے کے پیچھے کیا پڑھ رہے ہیں. بچے کو نہیں آ رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں بچے کے گھر جا رہے ہیں خیریت دریافت کرنے. بچہ بیمار ہے، بچے کو آپ ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، آپ خدمت خلق کر رہے ہیں. یہ ہیں آپ دائی اور یہ ہیں ڈفرنٹ ٹیچر. تو یہ NEP چاہتی ہے کہ اتنا اسٹرانگ کنیکٹ ہو جائے. بڑا خوبصورت ایریا ہے NEP کا، اور آپ اس کو بلیم بھی کر رہے ہیں. آپ کو تو وہ دائی بنانا چاہ رہے ہیں. تو آپ اپنے اندر یہ کیریکٹر پیدا کیجیے، پروفائل مینیج کیجیے. یہ بچوں کے متعلق کہا گیا. ہو گیا شاید میرا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اور بھی باتیں انشاءاللہ آگے ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ٹیچر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.